الذين يقولون ربنا إننا آمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. صدق اللہ العلی العظیم. آج ہم تفسیر قرآن میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 20 پڑھیں گے. سب سے پہلے ترجمے کی طرف آتے ہیں. فَإِنْ حَاجُّوكَ، فا پس ان اگر، حاجو کا، حاج حجت سے ہے اور یہ باب تفعیل کی طرف جب جاتا ہے تو یہ اس کا معنی اس طرف آ جاتا ہے حجہ، یعنی ایک دوسرے کے لیے دلیلیں پیش کرنا، جسے بحث کرنا، مباحثہ کرنا. اس عنوان سے ذکر کیا ہے کہ در حقیقت یہ نجران کے اس وفد کے متعلق آیت آئی ہے. اس کو ہم انشاءاللہ کے کھولیں گے. فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس اگر، حاجو وہ سب، یہ جمع کا صیغہ، یہ فعل ہے، وہ سب جھگڑا کریں، بحث کریں کا آپ سے، بس اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، فَقُلْ، پس آپ کہہ دیجئے، اسلمت، میں نے تسلیم کیا، میں نے یعنی مان لیا، وجہیہ للہ، اس بات کو تسلیم کیا جو اللہ کے سامنے ہے. وجہیہ آگے سامنے، وجہ چہرے کو وجہ کہتے ہیں، اس لیے وجہ کہتے ہیں کہ چہرہ جو ہے، فیس جو ہے وہ سامنے ہوتا ہے، انسان کے بدن کے سامنے ہوتا ہے. تو اس عنوان سے یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے کہ میں نے تسلیم کیا اللہ کے سامنے، یعنی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیا. وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور اس نے سر تسلیم خم کیا، اتبعنی، یہ نون جو ہے یہاں پر یا در حقیقت یا متکلم کی حذف ہے، کہ اس نے، کہ جس نے میری اتباع کی. اتبعنی، یہ نون یہاں پر نون زائدہ ہے یا وقایہ ہے، اور یا اصل میں یا متکلم یہاں پر ہے، کہ جو یہ زیر کی علامت جو ہے بتا رہی ہے کہ یا متکلم ہے، کہ جس نے میری اتباع کی، یعنی میں نے اور جس نے میری اتباع کی، اس نے کیا ہے، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کیا ہے. وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کو. کون لوگ؟ جو اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی. اوتو، عطا، یؤتی، اوتا، یہ اوتو جو ہے وہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، جمع کا. جن کو کتاب دی گئی، یعنی کہہ دیجئے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی. والامیین، اور آپ ان پڑھوں کو کہہ دیجئے، یعنی جاہلوں کو کہہ دیجئے، ان پڑھوں کو، امیوں کو کہہ دیجئے. اسلمتم، یہاں پر حمزہ استفہامیہ آئی ہے، کیا تم سب نے اسلام قبول کیا، یعنی تم سب نے تسلیم کیا.
فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر تم بھی تسلیم ہو جاؤ، تم بھی تسلیم کرو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس تم کیا ہے، ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، اهْتَدَوْا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم رخ پھیرو، منہ موڑو، تولو یعنی منہ پھیرنا، رخ پھیرنا، اگر تم منہ موڑ لو، فَإِنَّمَا، پس سوائے اس کے نہیں، عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، یہ رسول خدا کو اللہ کہہ رہا ہے کہ پس آپ پر کیا ہے، بلاغ ہے، آپ پر صرف پیغام پہنچا دینا ہے، یعنی آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ پر جو واجب ہے وہ بلاغ ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ دیکھنے والا، خوب نظر کرنے والا ہے اپنے بندوں پر بصیر ہے۔ ترجمہ سمجھ آیا ہے؟ اصل میں یہاں پر بحث شروع ہو رہی ہے مناظرے کی، وہ جو نجران کے مسیحیوں کے ساتھ رسول خدا کا بحث و مباحثہ ہوا، اب اس متعلق جو ہے بات ہو رہی ہے۔ فَإِنْ حَاجُوكَ کا کہہ کر بیان کیا جا رہا ہے یہاں سے کہ یہ جو مسیحیت اور اسلام کے حوالے سے بحث و مناظرہ کرنے آئے ہوئے ہیں، ان کو آپ جواب دیں کہ میں اور میرے وہ لوگ جو میرے پیروکار ہیں وہ اللہ کے سامنے تسلیم ہیں، یعنی ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے۔ اللہ کے حوالے کہہ کر کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس خدا کو تم مانتے ہو، خالق تم مانتے ہو، وہی ہمارا خالق ہے، لہذا خالقیت میں ہم مشترک ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی اس کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور تمہارا بھی وہی خالق ہے، لہذا تمہیں بھی اسی کے سامنے بندگی کرنی چاہیے اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ ساتھ یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ اس بات سے اللہ نے واضح کہہ دیا کہ جو لوگ تسلیم نہیں کرتے، جو لوگ تسلیم و رضا کی منزل تک نہیں پہنچتے، ان لوگوں سے بحث و مباحثہ کرنا بے نتیجہ ہے۔ ان کو آپ واضح کہہ دیں جی کہ ہم تو اللہ پر، ہم اللہ کے سامنے تسلیم خم ہیں، سر تسلیم خم ہیں۔ یعنی ایک بحث کا معیار بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے بحث کس کے ساتھ کرنی ہے؟ بحث اس کے ساتھ کرنی ہے جو تسلیم ہونے آیا ہوا ہو، یعنی جو ماننا چاہ رہا ہو، جو کچھ سمجھنا چاہ رہا ہو، لیکن جو ہٹ دھرمی پر مبنی ہو، جو ضد پر ہو، جو اپنی انا پہ رکے ہوئے ہوں، ان لوگوں کے ساتھ بحث کرنا بھی بے فائدہ ہے۔ ان کو جب ایسے لوگ آئیں نا دلیلیں لے کر بحث کرنے کے لیے آئیں، تو انہیں کہیں کہ ہم اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہیں جی، وہی ہمارا خالق مالک ہے، اور اسی نے ہمیں پیدا کیا اور آپ کو بھی اس نے پیدا کیا، لہذا ہم بھی اسی کی بندگی کرتے ہیں، آپ بھی اسی کی بندگی کرو۔ یعنی بحث کا ایک معیار قرار دیا ہے، بغیر طلب کے، بغیر رضا کے، بغیر تسلیم کے، یعنی ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں کچھ سمجھوں، کچھ سیکھوں، اس کے ساتھ تو بحث کرنا بنتی ہے، یعنی اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، اس کے سوالوں کے جواب دینا مفید ہے، لیکن ایک بندہ چاہتا ہی نہیں ہے، اصلاً اس نے نیت کی ہوئی ہے پہلے سے ہی کہ صرف میں نے اس کو ہرانا ہے، جیسے مناظرہ ہوتا ہے نا، ہرانا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو زج کرنا ہے، تو اس معاملے میں اللہ کہتا ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جاؤ، آپ کہو کہ میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہوا۔ دوسری بات، یہاں وجہیہ کی بات کی بنے، وجہیہ یعنی اپنی ذات کو، وجہیہ یعنی میری ذات، میرا چہرہ، میرا فیس، یعنی میری شناخت جو ہے، میرا وجود جو ہے وہ اللہ کے سامنے تسلیم ہے۔ اسلمت وجہیہ، وجہیہ میں یہ یا ہے، یہ متکلم کی، یعنی میرا چہرہ، میرا فیس، میرا وجود، اس کو آپ
اصطلاحی طور پر جس طرف بھی لے جائیں کہ میری شناخت، میرے یعنی حواس خمسہ، یا یوں کہیں کہ میرا وجود مکمل، یعنی ہم جو کچھ بھی ہیں ہم اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہیں. جیسے عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگر چہرہ جھک جائے، سر جھک جائے، تو اسے تسلیم سمجھا جاتا ہے نا کہ اس نے مان لیا ہے بات. تو یہاں پر بھی وجہ کی بات کی ہے کہ وجہ یعنی چہرے کا جھک جانا در حقیقت پورے وجود کا جھک جانا ہے. آگے جو بیان کی وَقُلْ لِلَّذِينَ، وَقُلْ لِلَّذِينَ، کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جن کو کتاب دی گئی. کتاب دی گئی سے مراد کون لوگ ہیں؟ یعنی وہی اہل کتاب، یعنی مسیحی جن کو انجیل دی گئی، یا یہودی جن کو تورات دی گئی، ان کے متعلق بات ہو رہی ہے. اور پھر اگلا پوائنٹ جو ذکر ہوا ہے جس میں کہا گیا کہ امی کن لوگوں کو قرار دیا ہے؟ یعنی اللہ نے جن کو کتاب دی ہے ان کو امی نہیں کہا. امی کون لوگ ہیں؟ مشرک. امی مشرک ہیں. جن کو کتاب دی گئی ہے وہ سمجھے پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس علم آ گیا ہے، ان کے پاس توحید کا پیغام پہنچ گیا ہے، لہذا وہ امی نہیں رہے. امی کون لوگ ہیں؟ مشرک ہیں. تو یہاں پر مشرکین کو امی کے عنوان سے یاد کیا ہے کہ یہ ناخواندہ ہیں، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اور ان میں قدر مشترک کیا ہے؟ یعنی مجھ میں، یعنی اسلام والوں میں، اور اہل کتاب میں، اور مشرکین میں ایک قدر مشترک ہے، اور اسی کو یاد کیا جا رہا ہے. قدر مشترک کیا ہے؟ وہ ہے خالق ہونا. اللہ سب کا خالق ہے، چاہے مسلمان ہوں، چاہے مشرک ہوں، چاہے اہل کتاب ہوں. یعنی مسلمانوں کے نزدیک بھی اللہ ہمارا خالق ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اہل کتاب بھی اللہ کو اپنا خالق مانتے ہیں، اور مشرکین کا خالق بھی اللہ ہے. تو ان کو دعوت دینے کا طریقہ قرار دیا گیا ہے کہ جیسے ہمارا خالق اللہ ہے ایسے تمہارا خالق بھی اللہ ہے. لہذا اگر تم کسی دلیل کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ، یعنی تم بات کو سمجھنے کے لیے آئے ہو، تو پھر تو آپ کو دعوت دی جا سکتی ہے، پھر تو آپ سے بات کی جا سکتی ہے. اور ان کو پہلے سے پوچھا، سوال کیا، اسلام تم، یعنی اہل کتاب اور مشرکین سے پوچھا جا رہا ہے، اسلام تم، کیا تم اسلام لائے ہو؟ یعنی تم نے سر تسلیم خم کیا ہے، یعنی تمہارے اندر سیکھنے کی، سمجھنے کی طلب ہے، تم چاہتے ہو کہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے. یہ جملہ در حقیقت ایسا نہیں کہہ رہے کہ تم اسلام لے آؤ، تم مسلمان بن جاؤ. یہاں اسلام کی دعوت کا عنوان کیا ہے کہ تم سر تسلیم خم کرنا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے. یہ بعض لوگ اس جملے کو حکمیہ کہتے ہیں کہ کیا تم اسلام لائے، یعنی اس عنوان سے. لیکن کیونکہ یہ بات پیچھے اسلموں کی ہو رہی ہے، یعنی جب رسول خدا کی بات ہوئی اسلم تو کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر اسلام لانے کی بات نہیں آ رہی. یہاں سر تسلیم خم یعنی اسلام بعنوان دین نہیں آ رہی، یہاں پر اصل میں بات کو قبول کرنے کی بات آ رہی ہے. کہ تم سے اگر بحث مباحثہ کیا جائے تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا تم قبول کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہو، کوشش کرو گے. لہذا یہ ایک تحدید بھی ہے، یعنی ایک تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ ایسے تم سے مباحثہ نہیں کیا جا سکتا. پہلے تم اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو کہ تم سر تسلیم خم ہو گے. یعنی اگر دلیل سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آپ تسلیم ہونا چاہو گے. ہر قیمت پر لڑائی نہیں کرنی کہ چاہے سمجھ آئے یا نہ جائے، بس دوسرے کو ہرانا ہے، ایسا نہیں کرنا. پھر فوراً آگے ان کو
ہدایت کی خوشخبری بھی دی. فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر تم تسلیم ہو جاؤ گے، اگر تم مان لو گے، اگر تمہیں اسلام نصیب ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تم ہدایت پا جاؤ گے. اگر تم تسلیم ہو گئے تو ہدایت پا جاؤ گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر تم رخ پھیر جاؤ گے، منہ موڑ جاؤ گے، یعنی بات سمجھنے کے بعد بھی تم اسلام نہیں لائے، تم تسلیم نہ ہوئے، تو پھر نقصان ہمارا نہیں ہے، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. یعنی اللہ رسول خدا کو ایک لحاظ سے حوصلہ دے رہا ہے کہ آپ پریشان نہیں ہو اگر ان کو دلیل دی جائے اور یہ دلیل کو نہ سمجھیں، رخ پھیر لیں، تو آپ کیا کریں؟ آپ شکستہ دل نہ ہوں، آپ تھکے نہیں، اپنے آپ کو ہلکا نہیں کریں، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں. ان کی گمراہی کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی ذمہ داری علیک البلاغ ہے. آپ نے صرف تبلیغ کرنی ہے، آپ نے دعوت دینی ہے، یہ جبر والی بحث نہیں کرنی. اور پھر فوراً آگے سے اللہ نے اپنی سرپرستی بھی بتا دی کہ آپ یہ ادھر سے رخ موڑ رہے ہیں تو پریشان نہیں ہو، آپ کی ذمہ داری تبلیغ ہے، اللہ اوپر نگرانی رکھے ہوئے ہے، اللہ ان کے اوپر نگہبان ہے، اللہ کی نظر ہے ان کے اوپر. واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. یعنی در حقیقت ایک لحاظ سے یہ دھمکی بھی ہے اللہ کی طرف سے، ایک ڈراوا بھی ہے کہ اگر یہ لوگ اسلام تسلیم نہیں ہوں گے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ کا کام تبلیغ ہے، آپ کر دی آپ نے، اس کے بعد میں ہوں، یعنی آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی تبلیغ کی، اس کے بعد میں دیکھوں گا ان کو. واللہ بصیر بالعباد. لہذا اس آیت میں رسول خدا کو بھی تسلی تشفی دی جا رہی ہے کہ بھائی آپ کی ذمہ داری تبلیغ ہے، آپ اپنے آپ کو ہلکان نہیں کریں، آپ اپنے آپ کو تھکائیں نہیں. کیونکہ ایک قانون ہے، وہ ایک ہمارے اردو میں بھی شعر ہے، فارسی میں بھی اس طرح کا شعر ملتا ہے نا کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پر اثر رکھتی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دل سے ہیں، اثر بھی رکھتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کفار نے اپنے دل ٹیڑے کیے ہوئے ہیں. یعنی تولو یہاں سے سمجھ آتا ہے، تولو انہوں نے رخ موڑا ہوا ہے، جب انہوں نے اپنا کاسا ہی الٹا کیا ہوا ہے. مثلا آپ کسی سے پانی لینے جائیں نا، اور پانی کا برتن جو آپ پانی لینا چاہتے ہیں لیکن برتن الٹا کیا ہوا ہے، تو کیا اس ظرف میں اس میں پانی آئے گا؟ نہیں آئے گا، وہ پانی گرے گا. تو پہلی بات یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام دل نشین ہے، ان کی باتیں دل سے ہوتی ہیں، دل میں بیٹھتی ہیں جا کر. لیکن جس نے دل ہی پٹھا کیا ہوا، اپنا الٹا کیا ہوا ہو، دل ہی پھیرا ہوا ہو، تو اس پر اثر ہونے والی نہیں ہے. لہذا فوراً اللہ نے تسلی دی کہ بھائی آپ پریشان نہیں ہو نا، آپ نے جو خدمت کی ہے نا، پیغام پہنچایا ہے اور پہلے دعویٰ کیے اسلمت وجہی للہ، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے وجود کے ساتھ خدا کے حضور ہوں، تو آپ درست کہہ رہے ہیں، اوکے ہے. لیکن یہ لوگ ہیں جو منہ پھیر لیتے ہیں، قصور ان کا ہے، آپ کا نہیں ہے، آپ تو اپنے مکمل وجود کے ساتھ تبلیغ کر رہے ہیں. لہذا آپ اپنے آپ کو مطمئن رکھیں. ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک صلوات پڑھ دیجئے. خوب، تو بات سمجھیے کہ یہاں پر بات ان کی بھی ہو رہی ہے اور در حقیقت رسول خدا کو تسلی و تشفی بھی دی جا رہی ہے. اگلا نقطہ یہ سمجھیے کہ دین کا اصل محور حق کے سامنے تسلیم ہو جانا ہے. اس دین کا نام اسلام ہی اس لیے رکھا گیا ہے کہ بنیادی چیز تسلیم ہونا ہے. آپ پچھلی آیت میں دیکھیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، پہلے اسلام بیان کیا،
پھر اس آیت میں 3 مرتبہ تسلیم کا ذکر آیا ہے. پہلے کہا اسلم تم، پہلے کہا فقل اسلم تو، پھر کہا اسلم تم، پھر کہا اسلم، یعنی اسلام، اسلم تو، اسلم تم، اسلمو. یہ کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ حقیقت بتایا جا رہا ہے کہ دین کا محور حق کے سامنے تسلیم ہو جانا ہے. اب آ جاتے ہیں، تھوڑا سا مزید وضاحت تھوڑی سی کرنی ہے ایک جملے پر، اور پھر بات ختم کرتے ہیں. اس آیت کا پیغام کیا ہے؟ کہ لڑائی جھگڑا، کٹ حجتی، رخ پھیرنا، ہادیان برحق کی مخالفت کرنا، یہ لوگوں کا شیوا ہے، یہ لوگوں کا کام ہے. اس لیے اللہ نے شروع میں کہا فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ جھگڑا کریں، اگر یہ بحث کریں، یعنی ان کا کام ہی یہی ہے. آپ جا رہے ہو ان کے پاس، یہ جھگڑا کریں گے، تو اگر یہ جھگڑا کرے تو آپ نے ان کا اس طرح جواب دینا ہے. اور دوسری بات، فَقُلْ أَسْلَمْتُ کہہ کر رسول خدا کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، اور پوری دنیا میں یعنی تمام مسلمانوں کو بھی، ہر مبلغ کو بھی، ہر معلم کو بھی ایک ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ پیغام الہی کا پہنچانا اور استدلال سے کام لینا ٹھیک ہے، دلیل دینی چاہیے، پیغام پہنچانا چاہیے، لیکن ہٹ دھرم لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. پہلے اپنے آپ کو مان لو کہ میں تسلیم ہوں، میں اللہ کے سامنے تسلیم ہوں. اور دوسری بات کہ بے نتیجہ اور بیہودہ لڑائی جھگڑوں کو ختم کریں. یہ خام خواہ کے جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات پر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ان کو درگزر کریں، ان کو چھوڑیں، اپنے اصل محور کی طرف آئیں، اپنے اصل مقام کی طرف آئیں. اور پھر دوران گفتگو اپنا اور اپنے ساتھیوں کا موقف دو ٹوک انداز میں بیان کریں. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ. پیغمبر کے حقیقی پیروکار وہ لوگ ہیں جو خدا کے سامنے تسلیم ہوں. اسلمت وجہیہ، یعنی صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ وہ خدا کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، بلکہ جو بھی پیغمبر کی پیروی کرے یا پیغمبر کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرے، اسے بھی چاہیے کہ وہ سر تسلیم خم کرے. اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی وضاحت ہوتی ہے کہ جب لوگ آپ کے سامنے منحرف باتیں کر رہے ہوں، جب آپ کے سامنے غلط باتیں کر رہے ہوں، تو آپ اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں لے جائیں، اپنا تمام وجود خدا کے پاس تسلیم کر دیں، خدا کے سامنے تسلیم کر دیں. اس سے آپ کیا ہے، منحرف باتوں سے بچ جائیں گے، اپنا رابطہ جو ہے خدا کے سامنے مضبوط کر لیں. اسی لیے کہ انبیاء علیہ السلام اپنا پورا وجود جو ہے وہ خدا کے سامنے رکھتے تھے، اپنے پورے عشق کا تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ جوڑے ہوئے ہوتے تھے. لہذا ہم لوگوں کا بھی پیروکار پیغمبریت کا بھی یہ دعویٰ ہونا چاہیے. اب دوسرا پوائنٹ جو یہاں آگے بڑھتا ہے وہ ہے اوت الکتاب الامیین، کہ الہی راہبر، الہی نمائندہ، الہی اولیاء جو ہیں وہ صرف پڑھے لکھوں کے ساتھ خطاب نہیں کرتے. ان کا کام صرف پڑھے لکھے افراد کے ساتھ بات کرنا نہیں ہے، وہ امیین کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں، یعنی ان کا مخاطب امیین بھی ہوتے ہیں، ان کے سامنے بھی بات کرتے ہیں. اور اس لیے قرآن نے اس کو بیان کیا، اوت الکتاب والامیین، جن کے پاس کتاب آئی ہے، جو امیین ہیں، ان کے بات ہو رہی ہے. اب اس آیت میں دیکھیں دو عنوان دیے گئے، ایک تعلیم یافتہ طبقہ ہے، یعنی جن کے پاس کتاب آ گئی نا وہ علم والے ہیں، اور دوسرا طبقہ امیین ہے، عوام الناس ہے. تو اللہ کا خطاب دونوں کے لیے ہے، اللہ کا عنوان دونوں کے لیے ہے، یہ تسلیم ہونا دونوں کے لیے ہے. چاہے تم پڑھے لکھے ہو، چاہے تم عام ہو، دونوں کو اللہ کے سامنے تسلیم خم ہونا ہے.
اور اگر تسلیم ہو جاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے. یعنی سچی ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہارا معیار خدا کے آگے تسلیم ہونا ہے. اور پھر یہ ان کہہ کر فَإِنْ أَسْلَمُوا وَإِنْ تَوَلُّوا کہہ کر یہ بتایا گیا ہے کہ تم مجبور نہیں ہو، راستے کے انتخاب کرنے میں آزاد ہو تم. لہذا اگر تم تسلیم ہو جاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اگر تم منہ پھیر لو گے تو پھر اللہ دیکھ رہا ہے. اب وہ منہ پھیرنے والوں کو اللہ نے اپنے اوپر رکھا ہے کہ میں ان کو دیکھوں گا. پیغمبر کو کہا ہے کہ آپ تبلیغ کر رہے ہیں، آپ کافی ہو، آپ کا کام تبلیغ ہے، آپ چھوڑ دیں ان کو. اسی طرح سے کہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے تو علم جو ہے وہ ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، تسلیم ہونا ضروری ہے. اوت الکتاب کے بعد پھر کہا فَإِنْ أَسْلَمُوا، یعنی تمہارے پاس علم آ گیا ہے تو کیا ہے، تم تسلیم ہو جاؤ. تسلیم ہو گئے تو تمہیں ہدایت ملے گی. عالم ہونا ہدایت کا معیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، اہل علم ڈگریاں حاصل کرنا، پڑھے لکھے یونیورسٹی سے فارغ ہو تحصیل ہونا، مدرسے سے فارغ ہو تحصیل ہونا ہدایت کا معیار نہیں ہے. ہدایت کا معیار کیا ہے، تسلیم ہونا ہے کہ تم تسلیم ہو گئے تو تمہیں ہدایت ملے گی. آخری بات کروں اور بات ختم کرتے ہیں کہ ہمارا فریضہ کیا ہے، پیغمبری فریضہ کیا ہے، وہ ہے تبلیغ کرنا، کہ ہم اپنا فرض ادا کریں، اپنی ذمہ داری ادا کریں. نتیجے کے ضامن نہیں ہیں ہم. اللہ کہتا ہے نتیجہ مجھ پہ چھوڑ دو، نتیجہ میں دوں گا، تم اپنی ذمہ داری ادا کرو. یعنی تمہارا کام کیا ہے، اتمام حجت کرنا، ان تک پیغام پہنچا دینا. باقی اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ان کو دیکھ لے گا. لہذا یہ آیت کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. آیت نمبر 20 کا آج کے لیے اتنا کافی ہے. وصلی اللہ علی محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. چھٹی کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کو آگے کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ گروپ میں کر لیجیے گا، واٹس ایپ پہ کر لیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.